ایک فرشتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وجہ ہے، تو پریشان ہے؟ اس نے عرض کی، محبوبہ، آسمان سے جتنے بارش کے قطرے گرتے ہیں میں ان کی گنتی کر سکتا ہوں، درختوں کے پتے جو ہیں ان کا شمار کیا جا سکتا ہے، لیکن محبوبہ جو آپ کی ذات پر درود و سلام پڑھتا ہے، رب جتنی برکتیں نازل اس پر کرتا ہے میں اس کا شمار نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا اجر و ثواب۔ آپ حج کے لیے چلے جائیں، آپ زکوٰۃ دیں، آپ جہاد کریں، کل قیامت کے دن کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مجاہد کو بلائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مجاہد کو بلائے گا میرے بھائیوں۔ وہ کہے گا، یا اللہ، میں نے شہادت قبول کی، تیرے نام کے لیے شہید ہو گیا، میرے بچے یتیم ہو گئے، میری بیوی بیوہ ہو گئی، میں نے جوانی تیرے نام کے لیے دی۔ اللہ فرمایا کہ اس کو جہنم کی طرف لے جاؤ، کہ یا اللہ، میں نے تیرے نام کے لیے شہادت کو قبول کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، نہیں، تو نے اپنی واہ واہ کے لیے یہ کیا تھا، سو وہ تیری واہ واہ ہو گئی، لوگوں نے تمہیں شہید کہہ دیا، تجھے لوگوں نے پروٹوکول دے دیا، اس کو جہنم کی طرف لے جائے۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ قاری قرآن کو بلائے گا اور کہے گا، یا اللہ، میں نے تیرے لیے قرآن پڑھا، لوگوں کو پڑھاتا رہا۔ فرمایا، نہیں، تو نے صرف قرآن اس لیے پڑھا اور پڑھایا کہ لوگ کہیں بھی بہت اعلیٰ قاری ہے، بہت اعلیٰ قاری پڑھتا ہے، واہ واہ تیری بلے بلے ہو جائے، اور وہ ہو گئی، اس کو بھی جہنم میں لے جاؤ۔ دیکھیں کیسا منظر ہوگا وہ۔ تیسرا شخص آئے گا، یا اللہ، تو نے مجھے مال دیا تھا، میں تیرے راستے پر خرچ کرتا رہا، سخاوت کی۔ فرمایا، نہیں، تو چودھری صاحب کلوانے کے لیے، جناب بہت بڑے ہیں، جناب سخی ہیں، وہ کلوانے کے لیے کیا، وہ تیری ہو گئی، اس کو بھی جہنم کی طرف لے جاؤ۔ یعنی ایسی عبادت اگر دکھاوے کے لیے ہیں تو نہ حج قبول ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ ہی میرے بھائیوں زکوٰۃ، کوئی بھی اعمال نہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتاتا ہوں جو ہر صورت قبول ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، درود و سلام ایک ایسا عمل ہے جو دکھاوے کے لیے بھی پڑھو تو رب سننا پھر بھی قبول فرما لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس میں الگ بات ہے کہ اگر باوضو ہو کے پڑھو گے، خوشبو لگا کے پڑھو گے، مدینہ پاک کی جانب منہ کر کے پڑھو گے، عرض کرو گے کہ محبوب، آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں، تو پھر اجر و ثواب میرے بھائیوں بہت زیادہ بڑھ جائے گا انشاءاللہ۔ لیکن فرمایا، جس حالت میں بھی پڑھو گے، نماز کے لیے بھی وقت کا ہونا ضروری ہے، قرآن پڑھنے کے لیے بھی وقت کا ہونا ضروری ہے، لیکن درود و سلام وہ واحد عبادت ہے، وہ واحد عمل ہے، جب بھی پڑھو گے تم پڑھتے جاؤ گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ درود و سلام قبول کیا جائے گا، وہ قبول ہوتا رہے گا، رب تمہارے گناہ مٹاتا چلا جائے گا، اور برکتیں ہی برکتیں ہیں درود و سلام کی۔ یہ وہ برکتیں اور رحمتیں ہیں درود پاک میں، جو کثرت سے پڑھتا ہے، اور درود و سلام کی برکتیں اہل فیصل آباد کے سے کوئی ڈکی چھپی نہیں۔ آپ سب ہی قبلہ مفتی امین صاحب کو جانتے ہیں، ایک کتابیں تو بے شمار لکھی، لیکن کوثر کیا ہے؟ کیا آپ کوثر لکھی؟ پھر دنیا نے دیکھا اس پردے قلندر کا جنازہ بھی اور شامل ہو
होकर भी देखा कि आशिक का जनाजा है, ज़रा दूर से निकले, अरे महबूब की गलियों में ज़रा घूम के निकले। दुरूद सलाम आज से हमने ये तहैया करना है कि हर शख्स अपने हाथ में तस्बीह रखे। लोग कहते हैं कि दिखावे के लिए इनका खैर है कि अलग से फ़लसफ़ा होगा, लेकिन बहरहाल इसका सबूत मिलता है। इससे कम अज़ कम तो ये होता है कि इंसान के ज़हन में ये बात रहती है कि अगर मैंने तस्बीह पकड़ी है तो इस पर कुछ पढ़ना भी है। हज़रत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह जैसी हस्ती किसी से पूछा, अल्लामा इकबाल साहब से कि आपका इतना बड़ा नाम है, इतनी शोहरत है, आपने किस दीनी मदरसे में पढ़े हुए भी नहीं, लेकिन बात है शायर मशरिक़ आप